أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت ہمارے سامنے سورہ کہف کی تقریباً 10 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ ان 10 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سی قیمتی اور سبق کی اور عبرت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے، شیطان کے، سب نے سجدہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ ابلیس تو جنات کی قسم میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اس نافرمان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کا کیسا ہی برا بدلہ ملا ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ قصہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی تھی، اس موقع سے آپ نے، اللہ رب العزت نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے علم اور ان کے نام سکھا کر فرشتوں کے مقابلے میں ان کی عظمت کو اور انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو بلکہ ساری ہی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس شیطان اس وقت فرشتوں کے مجمع میں رہتا تھا، خود تو فرشتہ نہیں ہے ابلیس، ابلیس جنات ہیں اور شیطان جنات کی قسم میں سے ہیں، جناتوں میں سے ہیں، وہ انسان یا فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ چونکہ جنات یہ جب ابلیس پہلے بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اللہ کی بہت زیادہ وہاں بہت زیادہ فرشتوں کے پاس آنا جانا رہتا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہیں۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، ابلیس دراصل جنات ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے، جبکہ جنات اور انسان ایسی مخلوق ہے اللہ کی دو کہ اللہ نے ان میں دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، وہ اللہ کی سن کر مان کر چل بھی سکتے ہیں اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، تبھی تو امتحان ہوگا۔ اس لیے فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے، امتحان انسان کا اور جنات کا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ساری مخلوق کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے جھکیں اور سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس موقع سے اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو آدم سے بڑا ہوا ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ آدم کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی تو لوگ اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں، پیروں کے نیچے آتی ہے، جبکہ میں ابلیس ہوں، اور ابلیس جو ہے وہ جنات کی قسم میں سے تھا، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہی فرق ہے فرشتوں میں، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو میں آگ ہوں اور آگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں آدم سے بڑھ کر اور افضل ہوا، میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کی نظر حکم پر تھی، حکم دینے والے پر نہیں تھی۔ اگر ابلیس اور شیطان کی نظر حکم دینے والے اللہ پر ہوتی تو کبھی بھی وہ حکم میں اس طرح کی بات نہیں کہتا۔ آدمی کسی بھی حکم کی نافرمانی تبھی کرتا ہے جب اس کی نظر حکم کی طرف ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ یہ سنت لباس ہے، تو آدمی کی نظر اگر لباس پر رہے گی، سنت لباس کے حکم پر رہے گی، تو آدمی یہ کہے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ تو یوں لگتا ہے، اور داڑھی رکھنے میں یوں ہوتا ہے، اور اونچا پائجامہ پہننے میں حکم کی طرف نظر ہے۔ لیکن اگر نظر حکم دینے والے کی طرف ہو کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک داڑھی سے اس طرح سجایا تھا اور اپنے جسم پر ایسا لباس پہنتے تھے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے اتنا اوپر رکھا کرتے تھے، تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لیے گمراہ ہوا کہ شیطان نے حکم کو دیکھا، حکم دینے والے مالک اور پروردگار اور خالق کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اس موقع سے یہ آیت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دراصل مکے کے کافروں کو عبرت اور نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مکے کے کافروں نے، اس سے پہلے والی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا تھا کہ یہ بلال اور صہیب جو چھوٹے درجے کے مسلمان ہیں، اور یہ ہم مکے کے کافروں اور بڑے لوگوں کے لیول کے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آپ کی دعوت کو سنیں گے اور اس پر پھر غور کریں گے۔ تو اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ان کافروں کی بات ہرگز نہ سننا، یہ بلال، صہیب، عمار، یاسر دکھنے میں بھلے سے غریب ہے لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور یہ جو کافر آپ کے پاس آ رہے ہیں دکھنے میں بہت مالدار اور اچھے گھرانے کے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہٰذا اے نبی جی تم ان کی بات نہ ماننا
اور اسی بلال، صہیب، عمار، یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین انہی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ تو وہ قصہ گزرا، ابھی دو رکوع پہلے یہ قصہ گزرا، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا، اور یہ مضمون بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان کو بھی یہی غرور تھا کہ میں آدم سے بڑا ہوا ہوں، میں آدم سے اونچا ہوں، اور اس کا یہ غرور اور گھمنڈ اس کو لے ڈوبا اور قیامت تک کے لیے گمراہوں کا سردار کہلایا۔ تم بھی اگر اے مکے کے کافرو اسی طرح بلال، یاسر، صہیب، عمار کے بہانے اپنے آپ کو ان سے اونچا رکھ کر تم حق بات سننے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہو جاؤ گے، اور تم بھی شیطان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں اور مخلوق کو، حضرت آدم کو، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ ہماری شریعت میں بھی اور ہم سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں رہی ہے، کسی بھی شریعت میں عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو جائز نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے، ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے اور ہم سے پہلے والی شریعت میں بھی یہی حکم تھا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ ہماری شریعت میں جیسے عبادت کا سجدہ نہیں ہے، ویسے ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے۔ کسی سامنے والے کا رسپیکٹ کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، تو پہلی شریعتوں میں ایسا تھا کہ اس کے سامنے جھکتے تھے، نمن کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ دراصل اس کو عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا، اس کا عزت اور احترام کرنے کے لیے۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ یوسف میں وہ قصہ پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے والدین جب مصر میں آپ کے دربار میں آئے تھے تو وہ سجدے میں جھک گئے تھے، تو وہاں بھی وہی سجدہ تعظیم والا، احترام والا سجدہ مراد ہے۔ جیسے ہم آج کل اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہمارے یہاں سجدہ نہیں، ہمارے یہاں سلام کرنا ہے، ہم سلام کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم ہمارے۔ تو پہلی شریعتوں میں بعض لوگوں کے یہاں، بعض انبیاء کی شریعتوں میں تعظیم کا اور عزت کا سجدہ کرنے کی اجازت تھی۔ تو یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا وہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، کیونکہ آدم مخلوق ہے اور مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ صرف خالق کو ہوتا ہے، اللہ کو ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی سجدہ سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ عبادت والا سجدہ نہیں ہے بلکہ تعظیم والا سجدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہماری مجلس میں آئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب وہاں ایران اور عراق کا سفر کیا اور وہاں کے اجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سلام کرنے کے بجائے، تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جب یہ اپنے دنیا کے بڑے لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو بڑوں کے بڑے ہیں، آپ ساری دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں، انسانوں میں آپ سے بڑا ہوا کوئی نہیں ہے، تو آپ سے تو آپ کو تو بدرجہ اولا سجدہ کرنا چاہیے، تو آپ ہم کو اجازت دیجئے جیسے یہ لوگ اپنے سرداروں کو اور اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہماری امت میں دونوں طرح کے سجدے درست نہیں ہیں، نہ عبادت کا سجدہ مخلوق کو کر سکتے ہیں، نہ تعظیم کا سجدہ مخلوق کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں اپنی امت میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ تو یہ حدیث تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری امت میں نہ تعظیم کا سجدہ ہے مخلوق کو، نہ عبادت کا سجدہ ہے۔ ہماری امت میں صرف ایک ہی سجدہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے سوا ایک ایمان کا کلمہ پڑھنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے کسی اور کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس روایت میں ساتھ میں یہ بھی آیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے ایک اور بہت نازک بات جو ہمارے معاشرت کی ہے اور سماج کی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے شریعت کی نظر میں
وہ فرینڈلی اور فرینڈشپ والا تعلق نہیں ہے. یہ ویسٹرن کلچر جو ہے، وہ یورپین جو تہذیب ہے، انگریزوں کی اور فرنگیوں کی جو تہذیب ہے، وہ یہ بتلاتی ہے، یا فلموں اور سیریلوں میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں جو ہے وہ فرینڈلی دوستانہ تعلق ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ایسی محبت کرے جس میں شفقت ہو، جیسے باپ اپنی اولاد سے شفقت والی محبت کرتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے ایسی محبت کرنے کا حکم ہے جس میں اس کا احترام ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے. نام لے سکتی ہے، اس کی غیبوبت میں وہ موجود نہ ہو تو اس کا نام لے سکتی ہے. نام لینے سے طلاق نہیں پڑ جاتی، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ شوہر کا نام لو تو طلاق پڑ جاتی ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن نام لے کر شوہر کو پکارنا، یا تو تڑاکے سے پکارنا، یا اس طرح فرینڈلی بات کرنا، ایک ہی لیول. مرد اور عورت کا لیول ایک نہیں ہے شریعت کی نظر میں. شوہر کا درجہ بڑھا ہوا ہے اور بیوی کا درجہ نیچا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہیں. شوہر کو حکم ہے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرو. اور عورت کو حکم ہے کہ شوہر کو بڑا جان کر احترام کے ساتھ اس سے محبت کرو. یہ جو میاں بیوی میں بہت سی مرتبہ خرابیاں ہمارے یہاں آتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر گھر میں فساد ہوتا ہے، طلاق تک کی نوبت پہنچتی ہے، اس میں بہت سی مرتبہ پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ شروع میں ان دونوں نے اپنے آپسی تعلقات اتنے فری کر لیے، اور وہ اتنے فری کر لیے جیسے دو دوست ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات جب باہم الجھتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس، اپنا درجہ شوہر کے برابر رکھتی ہے. پھر کچھ بھی کہو تو کہ میں بھی برتن دھوتی ہوں، آپ بھی برتن دھو، میں بھی گھر کا یہ کام کرتی ہوں آپ. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ دونوں برابر ہیں. شریعت نے یہ کہا کہ باہر کے کام جو ہے وہ مرد نمٹائے گا، اور گھر کے اندر کے کام اور اولاد کی تربیت وغیرہ کے کام عورت کے ذمے شریعت نے رکھے ہیں. شریعت، یہ دنیا کا بڑا دھوکہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ برابر سرابر. اچھا، اب تو برابر سرابر بھی نہیں، اب تو کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، عورت جو ہے وہ آگے رہے گی، یہ اب نعرہ. تو برابر سرابر شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کی جیسی، جس کا جیسا جسم ہے اس کو ویسا حق دو. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ برابر سرابر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اگر دھوپ میں تپ کر کام کرے گا تو عورت بھی جو ہے وہ دھوپ میں تپ کر کام کرے گی. یہ جو آفسوں میں جاتے ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد ہے. کتنی بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہیں جو دھوپ میں جو ہے وہ تپتی رہتی ہے اور مردوں کی طرح مشقت برداشت کرتی ہے. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت یہ کہتی ہے جس کا جسم جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ کام کرے گا. مرد کا کام ہے کما کر کھلانا تو وہ کھلائے گا، عورت کا کام ہے گھر کے اندر کے کام کرنا تو وہ گھر کے اندر کے کام کرے گی. اگر آپ برابر سرابر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اونٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بوجھ اٹھا، اور بکری سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تجھے بھی یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ تم دونوں جانور ہو. تو یہی حال دنیا کا ہے. کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہے، تم مرد ہو ہم عورت ہیں، بس یہی فرق ہے، باقی تو برابر سرابر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک بچے کو اتنی ہی خوراک دی جاتی ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے. اگر آپ 2 سال کے بچے کو وہ خوراک دے دے، 4 سال کے بچے کو وہ خوراک دے دے جو 15 سال والے کو دی جاتی ہے تو بدہضمی ہو جائے گی. عورتوں کو حقوق کے نام پر گھر کے پردے سے باہر نکال کر ایسی ایسی چیزیں ویسٹرن کلچر کے ذریعے دی گئی جو دراصل ان کے حقوق نہیں ہیں. ان کو بیوقوف بنا کر ان کی پوری زندگی اور معاشرت کو تباہ و برباد کیا گیا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ہماری امت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ عورت کو، بیوی کو اپنے شوہر سے ایسی محبت کرنے کا حکم ہے جس محبت میں عظمت ہو، جس محبت میں احترام ہو، جس میں تو تڑاکے کی بات نہ ہو، جس میں اس کی حق تلفی نہ ہو، جس میں اس کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو. یہ ساری چیزیں شریعت نے بیان کی ہے. دراصل میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، اب چونکہ مردوں کا مجمع ہے اس لیے میں اس پر وہ کھل کر نہیں بتا سکتا ہوں کہ عورتوں کے اور کیا کیا حق ہیں شوہروں پر. نہیں تو گھر جا کر یہ سارے شوہر اپنی بیویوں کو سنائیں گے کہ آج مولانا نے یہ بھی کہا.
تو آئندہ کل سے ایسا رہنے کا، ایسا رہنے کا، یہ ان کے لیے ہے۔ کچھ ہمارے حقوق بھی ہیں جو ہمیں بیویوں کے ساتھ برتنا ہے۔ تو دونوں طرف کے شریعت نے دونوں رخ اپنائے ہیں، سکے کے دونوں پہلو ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم حقوق لینے کے موقع سے تو بہت چوکنا ہوتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ بچے کو یہ یاد رہتا ہے کہ استاد کو میرے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، لیکن بچے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے استاد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ بیوی کو یہ یاد رہتا ہے کہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں جو اسے مجھ کو ادا کرنے ہیں، لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں جو مجھے شوہر کو ادا کرنے ہیں۔ باپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کو میرے ساتھ یوں پیش آنا چاہیے، اولاد کو بھی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ باپ کو میرے ساتھ یوں پیش آنا۔ ہر دونوں طرف کے شریعت نے حقوق رکھے ہیں، ہر چھوٹے کے بڑے پر بھی حق ہیں اور بڑے کے چھوٹے پر بھی حق ہیں۔ تو بہرحال شریعت نے عورت کو ایسی محبت کرنے کا شوہر کے ساتھ حکم دیا ہے جس میں تعظیم اور عظمت والا پہلو ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان ابلیس وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اس نافرمان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تو شروع سے اللہ کا نافرمان رہا ہے اور انسان کا دشمن ہے۔ پہلے دن ہی حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ تو جس شیطان نے تمہارے آباء و اجداد میں سے جو سب سے پہلا آدمی تھا حضرت آدم، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی، کیا تم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اسی شیطان کو دوست بناؤ گے؟ اس شیطان کے چیلوں چپاٹوں کو دوست بناؤ گے؟ اس شیطان کی اولاد کو دوست بناؤ گے؟ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے۔ شیطان چونکہ جنات ہیں تو جنات میں سے ہونے کی وجہ سے جیسے جنات کی اولاد ہوتی ہے، شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ حدیث میں اس قسم کا مضمون ملتا ہے، مشہور روایت ہے، ہم نے سنا ہے کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنی اولاد اور اپنے چیلوں چپاٹوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ آج کس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج مکتب کے لیے ایک بچہ اٹھا تھا لیکن اس کے ماں باپ کو پٹی پڑھا کر میں نے اس کو مکتب نہیں جانے دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانے کو یہ نیک کام کرنے سے۔ تو روز الگ الگ جو ہے وہ شیطان کو اپنی ساری رپورٹ دیتے ہیں۔ بلکہ بعض روایت میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ سب سے بری جگہ وہ ہے بازار اور سب سے اچھی جگہ ہے مسجدیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والا بہترین شخص ہے، اور بازار میں سب سے پہلے نکل جانے والا، بازار سے باہر نکل جانے والا وہ بھی سب سے اچھا شخص ہے، بہترین شخص ہے، جو بغیر ضرورت کے مارکیٹ میں اور بازار میں نہیں جاتا، کیونکہ بازار شیطان کا اڈا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنے انڈے دیتا ہے، یعنی وہاں اس کے بچہ، وہ اس کا نرسنگ ہوم ہے، وہاں اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچے اس کے وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کتنی بری جگہ ہے۔ آج کل لوگ تفریح کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ تفریح کا موڈ ہوتا ہے تو چلو تھوڑا مارکیٹ گھوم آتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار شیطان کی جگہ ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جب آدمی بازار میں جائے تو چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے جائے، اللہ تعالیٰ شیطان کے اثرات سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ شیطان جو ہے وہ جناتوں میں سے ہیں، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے وَذُرِّيَّتَهُ کا لفظ استعمال فرمایا جس کا مطلب اولاد کے ہوتا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت میں نے ان شیاطین کو بلایا نہیں تھا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ تو خود ان کو بناتے وقت میں نے ان کو حاضر کیا تھا۔ یعنی تم شیطان کی کیوں اتباع کرتے ہو؟ ان کا کہا کیوں مانتے ہو؟ شیطان تمہارا دوست ہے؟ نہیں ہے دوست، اس لیے کہ اس نے تو تمہارے باپ کے ساتھ دشمنی مول لی تھی، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اچھا شیطان اللہ کا مددگار ہے، اللہ نے آسمان اور زمین بنانے میں شیطان کو بلایا تھا، تو اللہ فرما رہے دونوں باتیں نہیں، نہ تو شیطان تمہارا دوست ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو خالق کا دشمن ہے وہ مخلوق اور بندوں کا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کہا مان کر اور شیطان کی باتیں سن کر زندگی نہ گزارا کرو۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن کو یاد کرو جب وہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہیں گے جن کو تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، تب وہ کافر لوگ ان بتوں کو پکاریں گے لیکن وہ شریک ان کافروں کو کوئی جواب ہی نہیں دیں گے، اور ہم ان کافروں اور ان کے بتوں کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے، اور پھر جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور جہنم کے فیصلے ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کافروں سے کہ تم دنیا میں جن بتوں کو پکارتے تھے، تم جس گنیش کی پوجا کرتے تھے، تم جس درگا ماتا کو بلاتے تھے، آج بلاؤ وہ تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہاں وہ تو دنیا میں مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کیا مدد کریں گے؟ وہ اپنے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پرساد پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بت اس کو نہیں اڑا سکتا ہے، اس کی خدمت کے لیے ایک پجاری کی ضرورت پڑتی ہے جو وہاں سے مکھی ہٹاتا ہے۔ تو وہ آخرت میں تو کیا وہ یعنی ظاہر سی بات ہے، ایک موٹی سی بات ہے، آدمی اس کی پوجا کرے جس نے پیدا کیا ہے یا جس کو خود اس نے بنایا ہے۔ کسی نے اپنی گاڑی کے پیچھے بہت اچھا جملہ لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو جس نے آپ کو پیدا کیا، یا اس کو مانتے ہو جس کو آپ نے بنایا، آپ نے پیدا کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے آدمی مورتی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے پھر اسی کی پوجا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان کے لیے شرک سے زیادہ، کفر سے زیادہ ذلت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی آدمی اپنی اچھا خاصا پڑھا لکھا اور بڑا دنیا کا دانشور اور مفکر سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے کفر اور شرک کا تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک نارمل بچہ بھی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ نفع نہیں دیتا ہے، لیکن آدمی کو شیطان ایسی اندھی پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ اپنی ساری عقل سائڈ میں رکھ کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جن بتوں کے سامنے تم جھکتے تھے، جن پر تم مالائیں چڑھاتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، آج پکارو کیا دیکھو وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اس دن کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ اور حیرانی کی بات تو یہاں پر میں تھوڑا سا رک کر یہ عرض کروں گا کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نوجوانوں کا بعض شہروں میں ایسا حال ہو گیا ہے کہ یہ آیت ان کو کہنی پڑے گی۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے گجرات میں بھی ہم نے خبر سنی کہ ہمارے کچھ نوجوان گربا میں اور وہ نوراتری میں ڈانڈی میں چلے گئے، پکڑے گئے اور اس کی وجہ سے ان کو مارا گیا، ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی۔ کیا انہوں نے میسج دیا؟ اپنی عزت کھوئی، اپنے ماں باپ کی عزت کھوئی، اپنی کمیونٹی اور سماج پر داغ لگایا، اور خود اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر بھی دھبا لگایا جو اپنے آپ کو ہمیشہ بتوں سے دور رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھلی ہوئی کتاب ہے، اور پھر یہ سب ہو رہا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یعنی کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی پوری زندگی بتوں کو چھوا تک نہیں۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے لے پالک بیٹے تھے، سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر حق کتاب نازل فرمائی، آپ نے نہ نبوت کے بعد نہ نبوت سے پہلے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ ایک راہب اور پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں تم کو لات اور عزیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ یہ عربوں میں ایک طرح کا جو ہے وہ سوال کرنے کا انداز تھا۔ لات اور عزیٰ ان کے مشہور 2 بت تھے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے اور فرمایا کہ ان 2 بتوں کا نام نہ لو، میں اس دنیا میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اتنا بغض رکھتا ہوں، اتنی دشمنی رکھتا ہوں کہ کسی اور چیز سے میں اتنی نفرت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے کمپرومائز کیا ہے، بہت سی چیزوں سے سمجھوتا کیا ہے۔ آپ جب مدینہ گئے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ سب ایک ہی علاقے میں الگ الگ دھرم والے لوگ رہتے تو آپس میں کیسے رہیں گے۔ اس کا ایک ایگریمنٹ بنایا تھا جو دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں بول چال میں ہوتا تھا، لکھا ہوا دنیا میں کوئی پہلا جو ہے وہ ایگریمنٹ۔
امن قائم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا ساری قوموں کے ساتھ، لیکن کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بت کے سامنے جھکنے یا اس کو ہاتھ لگانے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ مکے میں کافروں نے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ ایسا کر لیتے ہیں، آپ ہم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا، ایک دن ہم آپ کے اللہ کو پوچھ لیتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز میں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، جو آپ بولو گے وہ کریں گے۔ ایک دن آپ ہمارے لات اور منات کے سامنے آ جائیے، ایک دن آپ عزا کی پوجا کیجئے، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اللہ نے کبھی اتنا ہائی ٹیمپریچر سے کبھی جو ہے وہ خطاب نہیں کیا۔ قرآن میں کہیں بھی کافر کو اے کافر نہیں کہا گیا ہے، ایک کافر کہہ کر اس کو خطاب کافر کہا گیا ہے، لیکن اس کو پکارا نہیں گیا اے کافر۔ صرف اس موقع سے اللہ نے کہا کہ اے نبی جی ان کافروں سے کہہ دو کہ اے کافروں، تم جن بتوں کی طرف مجھ کو بلانا چاہتے ہو، میں کسی حال میں ان بتوں کی طرف نہیں آنے والا۔ تم کو اگر اسلام سمجھ میں آتا ہے، آنا ہے تو آؤ، اس دن کو قبول کرنا ہے تو کرو، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوگا آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ ایک دن مسلمان اور ایک دن کافر، ایسا نہیں ہو سکتا ہم سے۔ تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو ہے، آپ نے کبھی کسی حال میں بت کو برداشت نہیں کیا، کسی حال میں بت کو برداشت نہیں کیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں بت بھی توڑوائے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو بھیجیں، چونکہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کہ بھائی ہر آدمی اپنے اپنے دھرم پر، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے گا، پر کم از کم اس کی برائی تو ہمارے دل میں رہے، ہمارے بچوں کے دل میں اس کی برائی رہے۔ پہلے مائیں مندر کے پاس سے گزرتی تھی تو اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ بیٹا قل هو اللہ احد پڑھو، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھواتی تھی تاکہ شرک کی نفرت اس کے دل میں بیٹھے اور اللہ کی وحدانیت کی کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت کا سکہ دل میں جمے۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ خود جو ہے وہ، میں نے پچھلے ہفتے بھی سنایا تھا کہ وہاں مالیگاؤں جیسا مسلم اکثریتی شہر جہاں پورا مسلمان ہے، ہر گلی میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کی چند نوجوان کالج کی لڑکیاں برقعے میں جو ہے وہ گنیش کی مورتی کے پاس جا کر انہوں نے سیلفی لی۔ کیا پیغام دیا؟ کیا ہم نے مذاق اڑایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کہ 23 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن بتوں کو اپنے معاشرے سے نکالنے کے لیے لڑتے رہے، آج ایک باپردہ مسلمان بہن اگر وہاں جا کر سیلفی لے رہی ہے تو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ہم کیسے بتائیں گے دنیا کو، کیسے دعوت دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے بتلائیں گے؟ تو یہ بہت نازک پہلو ہے۔ ہمارے نوجوان مسلمان بھائی سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اس قدم کا وہ اپنی ہلکی پھلکی جو ہے وہ نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اور نگاہوں کی لذت، اور ایسا پلان سے بھی کیا جاتا ہے، باقاعدہ پلاننگ کر کے چند نوجوانوں کو جو ہے وہ پھنسایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اور جن لڑکیوں کے تھرو ان کو اس پروگرام میں لایا گیا وہی لڑکیاں بعد میں جو ہے وہ ان تنظیموں والوں کو خبر کرتی ہے کہ ایسے ایسے لڑکے گھسے ہیں، آپ کا خوراک ہے، آؤ مارو، ویڈیو بناؤ اور چلاؤ اور مسلمانوں کو نیچا دکھاؤ۔ کیوں ہم ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی نگاہیں جھکیں، ہمارے سماج کی نگاہیں جھکیں، ہماری کمیونٹی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو؟ ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنے بچوں کے دل میں بٹھائیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں اسلام یہ حکم نہیں دیتا، ہمیں اسلام جو ہے وہ کسی کے بت کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ کفر اور شرک کی قباحت کو اور اس کی برائی کو اس موقع سے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کو اس ملک میں رہتے ہوئے، خاص کر ہمارے ملک میں کہتے تھے کہ ایک مسلمان کو اس ملک میں رہتے ہوئے بت سے اتنا دور بھاگنا چاہیے جتنا وہ گھو سے بھاگتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ میں یو پی کا ہوں، ایسا نہیں مجھے اردو نہیں آتا، میں اس کی جگہ دوسرا لفظ یوز کر سکتا تھا، میں دوسرا لفظ استعمال کر سکتا تھا، میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے تاکہ میں اپنے نوجوانوں کے دلوں میں کفر اور شرک کی غلاظت
خباثت اور اس کی قباحت اور مذمت کو بٹھا سکوں کہ یہ کتنی گھناؤنی اور کتنی ناپاک چیز ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ ایسا ان کے جسم کے اوپر کوئی ناپاکی ہے، دل کے اندر کفر اور شرک کی ناپاکی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد حرام حرمین شریفین میں نہیں جا سکتے ہیں یہ لوگ، ان کے دل میں ناپاکی ہے۔ تو جہاں ناپاکی ہے وہاں ہمارے نوجوان کیا لینے جاتے ہیں؟ اور آج اگر لینے چلے بھی گئے، کل کو حشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے یہ پکارا گیا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ کی طرف سے پکارا گیا کہ بلاؤ اپنے ان مددگاروں کو جن کے لیے تم جاتے تھے وہاں، اور وہاں کی جن سہیلیوں کے لیے ہمارے مسلمان نوجوان جاتے ہیں، اگر ان سہیلیوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اس دن ڈانڈی یاترا میں ہم اس دن جو ہے وہ اس میں نوراتری میں ہم اکیلے نہیں تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھا، جو اور یہ تو مسلمان تھا، یہ تو اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ تو ایک اللہ کو پوجنے کی بات کرتا تھا، جب یہ شریک ہو سکتا تھا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اے اللہ ہمارے ساتھ اس کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں بھیجو، تو کیا حال ہو جائے گا ہمارا؟ اس لیے یہ کھیلنے ہنسنے ایمان کے ساتھ کھیلنے، ایمان کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ایمان حفاظت کرنے کی چیز ہے۔ اور اس وقت ملک میں غلبہ ہو رہا ہے دوسروں کا، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اپنی معیشت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے سماج کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان سے اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا، نہ ہم سرکاری نوکریوں میں ہیں، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اکانومی میں ہم آگے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی چیز باقی ہے اس ملک میں، اور وہ ایمان ہے۔ اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ایک چیز کے ساتھ ہم قیامت تک اس ملک میں جئیں گے، جب تک رہیں گے ایمان پر رہیں گے، اور جب تک اس ملک میں رہیں گے ایمان کے ثابت قدمی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ اسکولوں میں بچوں سے کیا پڑھوایا جاتا ہے، ماں باپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا پڑھوایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ اسکول میں ہمارے بچوں کو کفر اور شرک کا زہر دیا جا رہا ہو اور ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو، کل کو 18 19 20 سال کے بعد جب وہ مرتد ہو کر کافر ہو جائیں، اس کے بعد ماں باپ کی آنکھیں کھلیں، کہاں جی وہ تو مسجد میں آتا تھا اور وہ تو وہ سب کرتا تھا، وہ مکتب میں بھی جاتا تھا، لیکن وہاں اسکول میں کیا زہر دیا جا رہا تھا، اس کی چوپڑیوں میں اس کو کیا پڑھوایا جا رہا تھا، وہ تو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اس پر بھی ایک ماں باپ کی، ایک باپ کی نگاہ اس پر بھی رہنی چاہیے کہ میرے بچے کو کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس آیت سے اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی قباحت اور کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا وہ بتا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ قیامت کے دن آگ کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان کو اس میں گرنا ہی ہے، اور وہ مجرم لوگ اس آگ سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاویں گے۔ مجرم قیامت کے دن جب آگ دیکھے گا نا، ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گی کہ جہنم لاؤ، تو حشر کے میدان میں جہنم لائی جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم چیختی دہاڑتی ہوئی آئے گی، اور سب لوگ جو ہے وہ اونچا ہو کر دیکھیں گے کہ یہ کون آیا، کس کی اتنی خطرناک اور ہولناک آواز ہے، تو دیکھیں گے لوگ کہ فرشتے جو ہے وہ جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہیں، اور 70,000 رسیوں سے اس کو باندھا ہوا ہوگا، اتنی بے قابو ہو رہی ہوگی کہ 70,000 رسیوں سے اس کو باندھا ہوگا، اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ جہنم بے قابو نہ ہو جائے، اور وہ یہاں آ کر کہے گی کہ لاؤ میری خوراک مجھے دو، اور پھر جو ہے کافر اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اور ایک روایت میں مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 40 سال کے فاصلے سے جہنم کو آتا ہوا دیکھ لے گا، وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو 40 سال کے فاصلے سے اس کو نظر آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی پر اچانک کوئی تکلیف آ جائے، اور یہ کہ اس کو دکھایا جائے کہ دیکھ یہ تکلیف آ رہی ہے، تو اس میں زیادہ آدمی کو جب دکھا کر کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو اس میں وہ زیادہ ٹارچر ہوتا ہے، زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کبھی جو ہے وہ لائٹ چلی گئی،
چلی گئی، 2 گھنٹے کے بعد فوراً آ گئی. اور کبھی پہلے سے کہا جاتا ہے کہ لائٹ جانے والی ہے، یہ چیز آنے والی، تو پہلے سے آدمی کا جو ہے وہ دماغ میں سما جاتا ہے کہ ابھی لائٹ جائے گی، ابھی جائے گی، ابھی جائے گی. تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب پہلے سے دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. 40 سال تک تو وہ آگ کو دیکھ کر تڑپتے رہیں گے، کہاں مجھے اس میں ڈالا جائے گا. اچھا، ان کو دل میں پورا یقین ہوگا کہ مجھ کو ڈال. اور بلکہ 40 سال کی کیا بات ہے، ہم تو قبر والی روایت میں سنتے ہیں کہ قبر میں جب مردہ سوتا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، اگر وہ سوال کے صحیح جواب دے پایا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتے جنت کا دروازہ کھول کر دکھاتے ہیں کہ یہاں تو جانے والا ہے قیامت کے بعد. اور جب جواب صحیح نہیں دے پاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو جہنم کی کھڑکی کھول کر بتاتے ہیں کہ جب قیامت کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو تیرا ٹھکانہ یہ. تبھی سے مردے کو غم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک وہ پڑا رہے گا تب تک غم کرے گا، پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو دیکھ کر ڈرے گا، اور پھر جب اس میں ڈالا جائے گا تو عذاب تو بھگتنا ہے. تو عذاب تو بہت بعد میں بھگتنا ہے. آج کل بہت معمولی بات سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ایک نماز چھوڑ دی تو کیا ہو گیا، ایک نہ ایک دن تو ہم جنت میں جانے والے ہیں. ہاں بھائی، ایک دن جانے والے ہیں، پر اس ایک دن سے پہلے بھی تو کتنے مرحلے ہیں. ان مرحلوں کا سوچ کر ہی آدمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن مجرم جو ہے وہ آگ کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اس میں گر کر ہلاک ہو ہی جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے دوسرا رکوع تھا، وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آج کی ہماری اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہرگز نہیں جھکانا ہے. تعظیمی سجدہ، عبادتی سجدہ، کوئی بھی سجدہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. صرف اللہ ہی کو سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتے. اسکولوں میں بچوں کو جو ہے وہ سرسوتی وندنا، سوریہ نمسکار اور پتہ نہیں کیا کیا کفر اور شرک کروایا جا رہا ہے، اور دن بدن یہ بڑھے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی ادارے، اسلامی اسکولیں کھولیں اور ہمارے بچے وہیں پڑھیں. اب بہت سے تھوڑا سا اسٹیٹس مسلمانوں کا محلے میں بڑا ہوتا ہے کسی بھائی کا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اسلامی اسکول میں تو بھیجوں وہ، لیکن وہ جو اسلامک اسکول کے نام سے اسکول کھلی ہے اس میں تعلیم اچھی نہیں ہے، انگریزی برابر نہیں سکھاتے ہیں، کچھ پڑھائی برابر پڑھائی نہیں ہے. آپ الگ سے ٹیوٹر رکھ کر، آپ جو ہے وہ آپ الگ سے ٹیچر رکھ کر اپنے بچے کو پڑھوا لیجئے، لیکن آپ کانوینٹ کے اسکولوں میں تعلیم کے نام پر، ہندوؤں کے اسکولوں میں تعلیم کے نام پر بھیج کر اپنے بچوں کے ایمان کا سودا مت کیجیے. کل کو یہ ڈگری لے کر آ گیا اور ایمان کھو کر آیا تو کیا کر لو گے اس ڈگری کا. اس لیے اگر ڈگری اور ایمان کے میں تقابل ہو جائے، بہت سے شہروں میں، پتہ نہیں آپ کے دیہات میں کیا ہے، لیکن شہروں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اسلامی اسکول ہے لیکن چونکہ مسلمان برابر فیس نہیں دیتے ہیں، کچھ ان کی پرابلمس ہوتی ہے، تو وہ اس کا لیول اتنا اونچا نہیں ہوتا، معیاری اسکول نہیں ہوتا. تو آدمی جان بوجھ کر کانوینٹ کے اسکولوں میں بھیجتا ہے، غیروں کے اسکولوں میں بھیجتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی وہاں کی تعلیم اچھی ہے، میں تو اپنے بچے کو بہت معیاری تعلیم دلوانا چاہتا ہوں. بھائی معیاری تعلیم تو دوسرے راستے سے بھی دلوا سکتا ہے، ٹیوشن کا کچھ انتظام کر کے کروا سکتا ہے، لیکن اگر اس جہنم میں جانے کے بعد اپنا ایمان کھو کر بچہ آیا تو اس کی ڈگری کا کیا کرو گے. وہاں رسمی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہے. تو اسلام کے نام پر بنی ہوئی اسکول ہے، بھلے سے تعلیم تھوڑی سی نیچے ہیں، پر اتنا تو اطمینان رہے گا نا کہ آپ کے بچے کو کفر اور شرک نہیں. آپ کے بچے کو اگر دنیا نہیں پڑھائی جائے گی تو اس کی آخرت بھی نہیں بگاڑی جائے گی. تو اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم فرما، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے اور بقا کے فیصلے فرما، اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری جان مال عزت آبرو سے پہلے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما، اللہ اس ملک میں تیرے نیک بندوں کے قائم کیے ہوئے دین کے جو سلسلے جاری اور ساری ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اللہ ان مجلسوں میں جانا ہمیں نصیب فرما، اللہ دین کی تحریکوں اور مجلسوں اور جماعتوں میں جانا نصیب فرما، اللہ ان سے جڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو مکتب اور مدرسے کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری آخرت کے تمام امور کو اللہ آسان فرما، اللہ دنیا کی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم